मफादात का लेन देन हमारी मुल्क की सियासत बन गई, लेकिन हमने नज़रियात, उसूल और कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की सियासत की और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के ख़िलाफ़ थी, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की नफ़ी कर रही थी, सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। जमीयत उलमाए इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माज़ूर हैं। अब बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए थे मेरे पास और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम इत्तिफाक राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफा। जनाब, मुल्क में हर रोज़ कोई ना कोई और पहले से ज़्यादा हिजान बर्पा कर देने वाली खबरों की भरमार है। गुज़िश्ता रोज़ इत्तलात थी कि हुकूमत आईनी तरमीम की नाकामी के बाद खिफ़्फ़त मिटाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली लाना चाहती है, जिसके बाद कल ज़राए से दी जाने वाली खबर की तस्दीक तब हुई जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम को पहले काबीना से मंजूर करवाया गया और बाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी भी ले ली गई। नए एक्ट में कुछ तरमीम की गई हैं, जिसके मुताबिक हम देख ही रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत आने वाले केसेस का तहरीरी तौर पर बताना होगा कि ये अवामी अहमियत का मामला क्यों है। एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि 184(3) के तहत कोई केस लिया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि ये अवामी अहमियत का केस है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी, इसके खिलाफ अपील का हक दिया गया है। सबसे अहम तब्दीली जो इस एक्ट में की गई है वो इसकी हैयत में है। पहले के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी कायम की गई थी। उसमें तय पाया गया था कि चीफ जस्टिस इसकी क़यादत करेंगे और सीनियर जज और थर्ड सीनियर जज इसमें मौजूद होंगे। अब इसको तब्दील करके तीसरे सीनियर जज की जगह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को नामजद करने का इख्तियार काजी फाइज ईसा साहब को दे दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद करते हुए कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील भी कर दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से आउट, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन को उनकी जगह कमेटी में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह मुतालबा किया गया कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के हिसाब से बाकी जमातों को दी जाए। जिसके बाद आज स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन की एक नई फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में पीटीआई के तमाम अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है और लाहौर हाई कोर्ट से जलसा रुकवाने की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद अदालत ने इंतजामिया को तहरीक इंसाफ को इजाजत देने से मुतालिक मुशावरत का कहा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय किसी और जगह जलसा करने का फैसला किया है। अब ये जगह कौन सी होगी, इस पर भी अबहम है। एनओसी की शराइत में एक दिलचस्प शर्त यह भी शामिल है कि वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर अपने बयानात पर माफी मांगे। माफी न मांगने की सूरत में जलसा या उसका एनओसी मनसूख किया जा सकता है। इन तमाम तर मामले पर प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं तेज़ तजियाकार सलमान आबिद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनके पर्सनल तजियाकार इकरा हारिस साहिबा भी हमें ज्वाइन करें और साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से सना मिर्जा साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो ये बताएगा, ये जो बेंच फिक्सिंग है ये कैसी लगी आपको? देखिए ना, सारा शोर जो है माजी में इस बात पे होता था कि जनाब इमरान खान की हुकूमत जो है वो बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस है और ना सिर्फ इमरान खान पर इल्ज़ाम था बल्कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस पर भी ये इल्ज़ाम था और यही आज की जो हुकूमत है उस वक़्त अपोजिशन थी। इन्हीं का मुतालबा था कि पहले 3 सीनियर जजेस जो हैं, यानी चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर जजेस हैं वो कमेटी के सरबराह होंगे और ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा कि कौन सा केस कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। आज माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को मुबारकबाद देनी होगी और पाकिस्तान की जमहूरियत को भी मुबारकबाद देनी होगी। यानी पार्लियामेंट की मौजूदगी में आपको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये काम करवाना पड़ा, इसलिए कि पार्लियामेंट में आपके पास उस तरह की अक्सरियत नहीं है जिस तरह की अक्सरियत आपको दरकार है। और जो सुबकी उस दिन इतवार वाले दिन हुई है और मंडे वाले दिन हुई है, उसके बाद इस वक्त जो मोराल है वो असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में वैसे डाउन है। एक बात। दूसरी बात जो हमें समझनी होगी कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला भी जो आपने उठाया है जी। अब देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास किया जा रहा है जी।
اور اتنی طاقت پارلیمان کے پاس بھی ہے اور اتنی طاقت الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے. پہلے اگر آپ ایک ان کی سٹیٹمنٹ نکالیں الیکشن کمیشن کی، جب یہ فیصلہ آیا تو کہا گیا کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو منون تسلیم کریں گے. بعد میں پھر ابہام پیدا ہو گیا اور وہ ابہام پیدا نہیں ہوا بلکہ پیدا کیا گیا اور سیاسی بنیادوں پر کیا گیا. اب آپ پی ٹی آئی کو وہ مخصوص نشستیں بھی دینا نہیں چاہتے کیونکہ اگر وہ دے دیں گے تو پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کی ہو نہیں سکتی. اب یہ سارا کھیل پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ کیسے کانسٹیٹیوشن کی خدمت ہے، کیسے آئین کی خدمت ہے، کیسے قانون کی خدمت ہے، کیسے سیاست کی خدمت اور کیسے جمہوریت کی خدمت ہے. آپ صرف جو اپنا جو ہے نا کامران مرتضیٰ کا سٹیٹمنٹ سن لیں جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے بلاول نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ہر صورت میں یہ شکیں پاس کروانی ہے. تو اگر آپ نے پارلیمنٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ مفلوج ہے، سیاسی جماعتیں مفلوج ہیں اور ان کے اپنے مفادات جو ہیں اس وقت اتنے تابع ہو گئے کہ یہ ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کو غیر جمہوری لگتی ہے. یہ تو اگر مولانا بیچ میں نہ آتے تو شاید اتوار والے دن جو ہے میچ جو ہے فکس تھا اور میچ اپنے مطلوبہ نتائج دے دیتا، لیکن مولانا فضل الرحمان اڑ گئے. وہ کیوں اڑے یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن ایک سوال صرف یہ آ رہا ہے کہ اس پورے کھیل کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کا جو تماشا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر لگ رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور اس کا جواب اور اس کا دیکھیے جواب کیا ہے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کا سیاسی نظام، آپ کا جمہوری نظام اور آپ کا پارلیمانی نظام کیا چل رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ فرد واحد کو دیکھ کے، اب یہ مجھے بتائیے کہ 3 موسٹ سینئر ججز جو ہیں جس میں ایک چیف جسٹس تھے، اس کے مقابلے میں چیف جسٹس کو یہ اختیار دینا یعنی 2 لوگ جو ہیں وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ ہو جائیں. اس سے پہلے ترمیم میں کوشش یہ کی گئی کہ جو چیف جسٹس کی تقرری ہے اس کو بھی متنازع بنا دیا جائے. ایک چیز ایڈ آن کر لینے دیں کہ مارچ 2022 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے ایک فیصلے میں واضح طور پر کہا ہے کہ صرف ہنگامی حالات میں ہی صدر یا گورنرز آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. بغیر ہنگامی حالت آرڈیننس کا اجرا آئین سے انحراف قرار دیا جائے گا اور آئینی شرائط کے بغیر آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا. اس وقت اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا گیا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ایسی کون سی ایمرجنسی پیدا ہوگی کہ راتوں رات آپ کو آرڈیننس لے کر آنا پڑا. تو پیدا ہو گئی ہے. پارلیمنٹ مفلوج ہے، پرائم منسٹر مفلوج ہے، آپ کے اتحادی مفلوج ہیں، آپ کے عدالتی نظام مفلوج ہے. ایمرجنسی تو لگی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اس ایمرجنسی کو بنیاد بنا کر ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو ایک فرد واحد کو پروٹیکٹ کرے، ایک حکومت کو پروٹیکٹ کرے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کر لیں، آپ کر سکتے ہیں سب کچھ. پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس سے کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی، نہ آئین اور قانون کی کوئی خدمت ہو رہی ہے. یہ فرد واحد کی طاقت کی حکمرانی کا نشہ ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہے اس سے پہلے کی حکومت تھی اور چاہے آج کی حکومت ہے، کھیل وہی ہے، تماشا وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں. ثنا مرزا صاحب میں ایسی کون سی مجبوری حکومت کو آن پڑی کہ راتوں رات یہ بل لے کر آنا پڑا، جبکہ میں نے بھی ایک حوالہ بھی دیا کہ اپنے خود کے فیصلے میں قاضی فائز عیسی صاحب کیا کچھ فرما چکے ہیں. پھر اتنی عجلت میں آرڈیننس پاس کروانا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آرڈیننس کیا ہے، کیوں پاس ہو رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، وہ کس وقت، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. نہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی دریافت کہ ہماری کیا مجبوری تھی کہ ہمیں ایک آئینی امینڈمنٹ لانے کی ضرورت پڑے؟ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی ضرورت پڑے؟ ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہمیں اس قسم کے وہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے جس کے لیے ہم ربڑ اسٹیمپ کے نام کے اوپر پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں؟ مطلب ہزاروں آرڈیننسز کی طرح یہ ایک آرڈیننس بھی اس کی ایک مثال ہے. ہمیں پچھلا پاکستان تحریک انصاف کا دور بھی یاد ہونا چاہیے جو 16 ماہ کی ہمارے پاس انٹرم گورنمنٹ تھی جس میں ایک ہفتے کے اندر 56 بل منظور ہوئے تھے. ہمیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے. ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد اگر ہم اس دور حکومت کی بات کر لیں تو اس میں بھی آرڈیننس، جو چیز آپ آئینی ترمیم کی صورت میں 2/3 میجورٹی سے نہیں کروا سکتے اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ آرڈیننس کی صورت میں لے آئے. پچھلے 3 روز میں جب ہمیں اچھی طریقے سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم آئینی ترمیم کسی بھی صورت میں نہیں لا سکتے ہیں، تو ایک حکومت نے ایک اسٹیپ یہ لے لیا کہ چلو اس صورت میں ہم کچھ نہ کچھ حکمت عملی تو مرتب کریں. اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کیا ہے، کیا فلسفی موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اس کو سمجھنے میں تھوڑے دن لگ سکتے ہیں، لیکن ایک ہم خیال ججز کا یا تقریباً ہم خیال ججز کا ایک بینچ ایسا ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہاں، منصور علی شاہ صاحب لیکن جسٹس امین الدین صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ہم خیال ہیں، تو یہ یہاں پر بینچ فکسنگ نہیں ہو رہی. میں وہی آپ کی بات اسی پہ یہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں جسٹس منیب اختر صاحب بالکل اپوزٹ اوپینین رکھتے تھے. سب کو پتا ہے کہ وہ عطا بنیال صاحب کی گروپ کا حصہ تھے. اب اس میں اصل جو مجبوری ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس کے سیکنڈ ہیں. ان کو آپ اس میں سے ڈسمس نہیں کر سکتے، اس میں سے نکال نہیں سکتے کیونکہ کرائٹیریا ایسا ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پورا یہ قانون بنایا گیا ہے اس قانون کو صرف اس تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. میں سلمان عابد صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں بالکل درست فرمائی ہیں کہ یہ صرف اس پیرائے میں نہیں دینا چاہیے کہ یہ ایک قانون
कानून ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज हो रहा है। ये जो कुछ हुकूमत करने जा रही है उसमें अदलिया के हाथ नहीं बांधे, तो कम अज कम उसकी जो डायरेक्शन है उसमें उसको लिमिटाइज कर दिया है कि आपने इस हद के अंदर रहते हुए काम करना है। क्योंकि देखिए ये जो पूरा 1 महीने की एक्सरसाइज थी उसका नतीजा ये निकला कि हम अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अदलिया की एक नई शक्ल वजह नहीं कर सके, वो शक्ल जो कि हुकूमत देखना चाहती थी। अब अगर आप उस शक्ल, उस टाइम फ्रेम, उसमें अदलिया को नहीं डाल सके तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके लिए जब तक आप वकला के पूरे जो ग्रुप्स हैं उनको कन्विंस नहीं कर सकते, ऑपोजिशन की पार्टीज को कन्विंस नहीं कर सकते, उस वक्त तक अदलिया जो केसेस टेकअप करेगी कम अज कम उसके क्राइटेरिया और उसके सिस्टम को इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की। और ऑब्वियसली जस्टिस फाइज ईसा साहब जाने वाले हैं, अगर तो वो जाते हैं तो यकीन वो जाते जाते कुछ केसेस जरूर टेकअप करेंगे। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिला वजह हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है उस वक्त तक फॉर द टाइम बीइंग चीफ जस्टिस साहब जब तक हैं यकीनन इस एक्ट से भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है इकरा, जब तक चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं इस एक्ट से तो फायदा उठाने की कोशिश की जाती रहेगी, लेकिन क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, आइन कितनी बार रीराइट किया जाता रहेगा? और अब मुझे ये भी बताएगा कि जिस तरीके से आज स्पीकर कौमी असेंबली ने कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन की एक नई फहरिस्त जारी की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या स्पीकर की इस हरकत को हम ये कह सकते हैं कि तौहीन अदालत के जुमरे में आती है? देखिए जी, आइन तो बनाया इसीलिए जाता है कि आप अपनी मुल्क और कौम की ज़रूरत के हिसाब से उसे अवाम की बेनिफिट के लिए तब्दील कर सकें, तो उसके अंदर वो तब्दीली बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप शख्सियात को नवाजना शुरू हो जाएं या फिर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को बलाए ताक रख कर आइन का हुलिया बिगाड़ दें या इंसाफ का हुलिया बिगाड़ दें, सवाल तब होता है। जिस तरह सना ने भी कहा और सलमान साहब ने भी कहा कि इसकी टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब स्पीकर असम्बली ने जो किया और उसके बाद जिस तरह पार्टी पोजीशन अब तब्दील हो गई, हुकूमत के लिए अब कोई मुश्किल नहीं है उस नई पार्टी पोजीशन के तहत 2/3 अक्सरियत की तरमीम को मंजूर कराना। और अब ये भी बहुत हद तक वाज़े हो चुका है कि चूंकि जस्टिस मुनीब को बाहर कर दिया गया है और उसका रीजन वज़ीर इत्तलात साहब ने ये दिया है कि उनकी वजह से केसेस ताखीर का शिकार हो रहे थे, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई जाता भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फैसला भी क्या आता है। तो दोनों तरफ से जीत इस वक्त हुकूमत की दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे सलमान साहब एग्री करेंगे कि जब हम ये बात कर रहे थे कि हुकूमत के लिए अब मुश्किल होगा तरामीम को एक्सेप्ट करवाना, याद रहे ये वही काजी फाइज ईसा साहब हैं जिन्होंने, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि ऑर्डिनेंस को उन्होंने कहा कि गैर कानूनी होता है अगर किसी इमरजेंसी के अंदर वो ऑर्डिनेंस जारी ना किया जाए, और आज उसी ऑर्डिनेंस को जो एक आया उन्होंने उसे गले लगा लिया और बड़े खुशदिली से उन्होंने कबूल ऐसे किया। लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट शिद्दत से इंतजार कर रहा है। ये प्रोसीजर एक्ट बेसिकली नून लीग ने बनाया था जस्टिस उमर अता बंदयाल को कमजोर करने के लिए, और अब ये तरमीम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मजीद ताकतवर बना दिया है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल अवाम के ज़हन में भी ये है कि इतनी ज्यादा फुर्तियां अगर इंसाफ की फराहमी के लिए लगाई जाती तो आज हम अदालती निजाम में एक बेहतरीन पोजीशन देख पाते हैं। में जो बात की ना वहाँ पे मेरे एक पॉइंट, मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लेना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से स्पीकर कौमी असेंबली ने ये दे दिया शीट के भी ये लोग हैं और इस तरीके से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उसमें डाल दिया है, तो इसकी कोई आईनी या कानूनी हैसियत है? क्योंकि आपने कहा ना कि हुकूमत के लिए दोनों एतबार से विन विन सिचुएशन है। एक तरफ तो प्रोसीजर एक्ट आ गया ताकि अगर मामला टेकअप हो भी और जाए भी तब भी आपको अपनी मर्जी का फैसला मिल जाए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कानूनी और आईनी एतबार से दुरुस्त हो रहा है? देखिए यहाँ पे तो सवाल मॉरल ज्यादा बन रहा है ना कि आप मॉरली ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। जाहिर बात है हुकूमत अगर कुछ ऐसा कुछ कर रही है तो आइन की तशरीह सही हो रही है नहीं हो रही वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, और जो लॉ मेकर्स हैं वो वहाँ असेंबली में बैठे हुए लॉ बना रहे हैं। यहाँ पे तो बात हो रही है मॉरल क्वेश्चनेबिलिटी की। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि हमें अदालती इस्लाहात पे कोई इनकार नहीं है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। भाई अब नीयत तो वाला तो अल्लाह ताला की जात है, तो लेकिन यहाँ पर नीयत बिल्कुल वाज़े तौर पर आया है कि मुझे नहीं पता, शायद सलमान साहब अंदर की खबर दे सकें, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन सरा बिलावल ने भी कह दिया कि हम जारी कर देंगे, हुकूमती हलकों से भी आवाजें आ गई, मुझे वैसे लगता नहीं है कि वो नोटिफिकेशन। सलमान आबिद साहब, कितने अरसे पहले आने वाले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होता है? मैं अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आपसे जानना चाह रही हूँ ताकि लोग भी इसे सुन सकें। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आज कौमी असेंबली की नशिस्तों के हवाले से वाज़े तौर पर एक शीट सामने आ गई है, उसके बाद क्या कोई फिर कसर रह जाती है कि मौलाना को मनाया जाए या ना मनाया जाए? क्योंकि फिर अगर सब कुछ सामने आ गया और आपने खुद ही फैसला कर लिया है तो फिर तो 2/3 आपके पास आ गई। लेकिन पहली बात यह है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन भी वक्त से पहले आ गया था ताकि इबहाम खत्म हो जाए, और अब इबहाम है इस वक्त। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी चीफ जस्टिस जाएंगे
لیکن شاید وہ آئینی عدالت کے سربراہ بنا دیے جائیں گے. یہ باتیں بھی ہم نے سن لی ہیں ترامیم کے کانٹیکس میں. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک مختصر نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا تو اس کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ سنگین نتائج عدلیہ کیا دیتی ہے جب یہ جو جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوں, باقی اسمبلیوں کے اسپیکر ہوں, جس طرح سے وہ خطوط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں, تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک متنازع ادارہ بن چکا ہے اس وقت. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں گے. میں نے پھر کہا کہ آپ کر لیں گے. آپ کا خیال ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو بائی پاس کر کے اگر آپ نے یہ کام کیا, پی ٹی آئی کو بائی پاس کر کے یہ کام کیا, اس وقت بار ایسوسیشنوں اگرچہ تقسیم ہے لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا, تو ایک نئی لڑائی پھر میڈیا کے اندر بھی. اب آپ دیکھیے نا یہ کتنی شاندار آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں, یعنی جس میں آپ کسی کو اعتماد میں نہیں لینا چاہ رہے. وزیر قانون کو نہیں پتا تھا, اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, کچھ دیر پہلے بھی پریس میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب کے پاس مسودہ تھا اور جو میرے پاس تھا ان میں سے کون سا صحیح تھا یا یہ الگ الگ مسودے تھے. بلاول صاحب کا تو تماشا دیکھیں نا, اتوار سے پہلے کہہ رہے تھے نمبر پورے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاس ہو جائے گی. اب جب نمبر پورے نہ ہوئے تو پھر کہنے لگے یہ تو ڈرافٹ میں کچھ اور دکھایا گیا تھا, یہ تو فلاں تھا اور یہ فلاں تھا, اور صحیح قسم میں نے کہا کامران مرتضیٰ نے پوری کر دی. اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ ایک لڑائی کی طرف جا رہے ہیں. آپ حکومت کی اور عدلیہ کے ساتھ ایک محاذ اور ٹکراؤ پیدا ہوگا, چاہے آپ یہ ادھر سے کان پکڑے یا چاہے ادھر سے کان پکڑے. ایک پیج پہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی نظر نہیں آتے. وہ پہلے بھی نہیں تھے. بلاول صاحب کو بڑے واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ جب تک زرداری صاحب زندہ ہے پارٹی ان کے حکم پہ مطابق چلے گی, آپ کا کام صرف تابعداری کرنا ہے. اور کئی موقعوں پہ بلاول صاحب ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو راضی روزی کر لیا جاتا ہے اور وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں شوکت بسرا صاحب نے جوائن کیا ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا, سب سے پہلے تو آپ سادہ اور بڑا سمپلسٹی کے ساتھ کوشچن پوچھوں گی, کیسی لگی آپ کو بینچ فکسنگ؟ بہت سادہ ہے بسرا صاحب. کیا لگی یہ بینچ فکسنگ جو ہوئی, جیسے آج پروسیجر ایکٹ پاس ہوا, فوری طور پر بتایا گیا کہ جی یہ نہیں اب یہ جج ہوں گے. بالکل لنڈن پلان کی طرح, کیونکہ ہر چیز تو لنڈن پلان کی طرح بالکل فکس ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کا الیکشن فکس ہوا, جس طرح 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ ہوا, جس طرح یہ فارم 47 کے نمونے عوام پہ مسلط کیے گئے, جس طرح قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر دونوں نے جو سہولتکاروں کا رول پلے کیا, یہ بالکل وہی ہے جیسے لیاقت چٹھا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے 17 ہزار سے جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہروا دیا. ان کا تو مطالبہ یہ تھا کہ لیاقت چٹھا کو چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ کو ڈی چوک پر پھانسی پہ لٹکایا جائے. اس وقت قاضی فائز عیسیٰ انشورنس پالیسی ہے اس فارم 47 کے نظام کی, اس کرپٹ نظام کی, اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں. اس طرح ہم ان لوگوں کے ساتھ, جن لوگوں کو جنہوں نے 6-7 باریاں لے کر, جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے, جو سب سے بڑھ کر سیاسی طور پر مردہ لاشیں ہیں. اگر نواز شریف جو سب سے بڑا اسٹالورٹ تھا جس کے نام پہ نون لیگ الیکشن لڑتی ہے, اگر وہ ہار گیا ہے تو بیچارہ ان میں جیتا کون ہے؟ تو یہ لوگ وہ ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر کیوس ہے, جیسے خان صاحب کہتے ہیں مارشل, بلکہ یہ مارشل پلس ہے. ایسے حالات ہیں کہ ججز جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں, ججز فیصلے دیتے ہیں, تو الیکٹڈ وہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے بسرا صاحب, لیکن انہی حالات میں آپ اسپیکر قومی اسمبلی کی پوزیشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آج جو انہوں نے اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کی ایک نئی فہرست جاری کی ہے, اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کو وجود ہی پارلیمنٹ سے ختم ہو گیا قومی اسمبلی سے. میں بتاؤں کہ آپ جس کا نام لیں گے وہ لنڈن پلان کا حصہ ہوگا. یاد صادق کی آپ بات کر رہے ہیں جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو 25 کروڑ عوام کا سربراہ ادارہ ہے, آئینی ادارہ سب سے بڑا ہے, وہاں پر نقاب پوش آتے ہیں, لائٹیں بند کرتے ہیں, ایم این ایز کو اغوا کرتے ہیں, تو وہ اگلے دن کیا کرتے ہیں, کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں, وہ پلمبر کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتا ہے. کیا ان کے پلے ہے؟ یہ سارے کے سارے چلے ہوئے کارتوس ہومیوپیتھک ہیں. یہ بیچارے اب کونسل منتخب ہونے کے قابل نہیں ہے, خواہ وہ اسپیکر ہے. اگر پاکستان کا وزیر اعظم فارم 47 کی پیداوار ہے, صدر فارم 47 کی پیداوار ہے, اور پنجاب کے اندر جو جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھی ہے ٹک ٹاکر, وہ ہاری ہوئی ہے. لیکن انہی ایاز صادق صاحب نے ایک آپ لوگوں کے لیے کمیٹی بھی تو خصوصی طور پر تشکیل دی نا, جس میں انہوں نے کہا کہ تعین کیا جائے اس بات کا کون لوگ تھے, کنہوں نے گرفتاری عمل میں لائی, کس نے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا. یہ سب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور,
ये बेचारे सब जो है मुसल्लत किए गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से इनको बूट हलाते हैं, ये कहते हैं सर नौकर की तो नखरा की। इसलिए छोड़ दें बातों को, इनके पल्ले वो कुछ भी नहीं रह गया, मैंने पल्ले नहीं तेला कर दी फिर। ठीक, अच्छा, एक मेला कल भी लगने जा रहा है, उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची और जलसा कहाँ कर रहे हैं आप लोग? पे मीनार पाकिस्तान पर तो जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। डॉक्टर वजीर आला उसकी टांगे कांप रही है, रेड करवा रही है, कहती इजाजत नहीं देनी, लेकिन हमने कहा है रोक सको तो रोक लो, जलसा होगा। एनओसी हमें दे दिया है, पता है किसने? कैदी नंबर 804 इमरान खान ने जारी कर दिया है। अब ये हमें एनओसी देते हैं या नहीं देते, अगर देंगे तो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे। अच्छा सर, हमारे पास जो इत्तलात हैं बसरा साहब, उसके मुताबिक एनओसी में एक शर्त रखी गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है वो उसके ऊपर माफी मांगेंगे गंडापुर साहब माफी? एब्सोल्युटली नॉट। ये माफी मांगे, ये 9 मई की माफी मांगे, ये फ्रॉड इलेक्शन की माफी मांगे, ये हमारे लोगों को जिन्होंने जुल्म और जबर ढाया उसकी माफी मांगे, जो हमारी माँ और बहनों को पाबंदी सलासल किया हुआ है उसकी माफी मांगे, ये इमरान खान साहब को, बुशरा बेगम को, शाह महमूद कुरैशी को, जो बेगुनाह कैद हैं, जिनको इज्जत में निकाह जैसे घटिया मुकदमों में इन्होंने बंद किया हुआ है, ये माफी मांगेंगे। और सुनिए, ये पांव पड़े हुए हैं, इनको माफी ना कौम देगी ना हम देंगे। और सर जी की जो 2 से 5 बजे का वक्त दिया गया है आपको जलसा करने का, इस टाइम फ्रेमिंग में जलसा करके आप लोग मतलब डिस्बर्स हो जाएंगे, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसी इनकी बेहुदा शराइत। ये तो इनको पता है इस बात का, तो देखे ना, ये जी आप जी 5 से 2 बजे तक, 2 से 5 बजे तक जलसा कर लें, ऐसे करें। मुझे तो लग रहा था ये हमें, और चूंकि मेरा ख्याल है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा दोबारा इंडिया चला जाए जहाँ से हम आए थे, ये तो बॉर्डर पार हमें कुछ जला ना दे दें, चाहे बॉर्डर पार जाके जलसा करें पाकिस्तानी, क्योंकि अब ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। अब ये पाकिस्तान का जो बचा खुचा माल है वो लूट कर दोबारा दुनिया। अच्छा बसर साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं रहनुमाओं के हवाले से, और एक तो ये भी दावा किया जा रहा है कुछ जराये की तरफ से कि 37 ऐसे मतलूब अफराद हैं जो कि 9 मई में मुलव्विस पाए गए हैं कि जिन्हें कल गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जलसे में जाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इससे मुतालिक मतलब आपके पास क्या खबर है, क्या इत्तलात हैं, क्या कुछ गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इन सियासी यतीमों की, इन स्टेज अदाकारों की क्या बात करती हैं आप? इनका क्या स्टेक है? यानी ये तो बेचारे पपेट्स हैं, कठपुतलियां हैं, जो इनको लिख के दिया जाता है ये बोल लेते हैं, जो कहा जाता है स्टैंड अप ये खड़े हो जाते हैं, कहा जाता है सिट डाउन ये बैठ जाते हैं। ये इनकी हैसियत है। इनको क्या बेचारों को पता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो बंदे अवाम के सपोर्ट ही नहीं हमारे। और ये एक और बात मैं आपको बड़ी अहम बताऊं, ये हमारे दे आर इररिलेवेंट। हम इनको ना अपना मद्दे मुकाबल समझते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है। हम इनको एक बेहतरीन एक सियासी मस्खरे तो हो सकते हैं, सियासी यतीम तो हो सकते हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं कहला सकते। ठीक है, ये अवामी नुमाइंदे नहीं कहला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमें मिल चुका है और एनओसी कैदी नंबर 804 ने दिया है। कुछ और मेरे सवालों के जवाब उन्होंने दिए, लेकिन इसके ऊपर तज्जिया और तबसरा प्रोग्राम में ब्रेक के बाद लेंगे अपने मेहमानों से। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक के बाद बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की, जो कि कल होने जा रहा है, लेकिन ये जलसा होगा कहाँ? सड़कों पर होगा, मीनार पाकिस्तान में होगा, या फिर जल्लो मोड़ की तरफ होगा, या फिर जो रिंग रोड पर मवेशी मंडी मौजूद है वहां पर होगा? अभी तक के जो अबहाम है ये दूर नहीं हो सकता। ताहम ब्रेक से पहले शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या जलसा 2 से 5 बजे के दरमियान खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। मैंने पूछा कि अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगेंगे अपने किए की, जो कि पिछले जलसे में उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जलसे का एनओसी मनसूख करें या ना करें, हमें एनओसी कैदी नंबर 804 ने दिया है। सना मिर्जा साहबा, मुझे ये बताइएगा कि कल जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, कल से लेकर अब तक और अब से लेकर कल आने वाले तक जो कुछ हुआ जलसे में, जो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया अपने 9 सितंबर के जलसे में जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए गए, सोशल मीडिया का जो है हमने देखा कि इंटरनेट को बंद किया गया, मीडिया को कवरेज से रोका गया, दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो रुकावटें खड़ी की गई, वही सारा तमाशा, वही सारा क्योस जो है, वही सारी एपिसोड अब दोबारा रिपीट हो रही है। तो क्या उसी तरह के नताइज हमें कल भी देखने को मिलेंगे? वही रिएक्शन आएगा, इससे ज्यादा वर्स्ट होगा? अच्छा देखिए, हमें थोड़ा सा इसके लिए ना पीटीआई के माइंडसेट को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ इस्लामाबाद में किया, मेरा ख्याल है कि अगर आप पीटीआई की सेन वॉइसेस से बात करें
تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لاہور میں جلسہ ہو. اسلام آباد کے جلسے کے لیے بھی خان صاحب نے بہت پش کیا تھا اور لاہور کے جلسے کے لیے بھی انہوں نے بہت انکریج کیا, لیکن جو سیم وائسز تھی پی ٹی آئی کی وہ اب لاہور میں دوبارہ ایک پورا کریوس پھیلانا نہیں چاہتی تھیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو میسج انہوں نے اداروں اور حکومت کو دینا تھا کہ آپ کے منع کرنے اور رکاوٹیں لانے کے باوجود بھی ہم ایک سکسیسفل جلسہ کر سکتے ہیں, وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے مسئلے میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ لاہور بیسکلی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, پنجاب حکومت اس وقت نون لیگ کے پاس ہے, سارا سسٹم اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے, وہ کبھی بھی ان کو ایک کامیاب جلسہ کرنے کی اجازت اور ریسورسز نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر ابھی تک وہ ہاں اور نہیں کی کیفیت میں مبتلا ہیں. تو اگر آپ کسی پی ٹی آئی کی سین وائس سے بات کریں تو اس کی یہ خواہش تھی کہ اس جلسے کی اجازت نہ ملے. جب جلسے کی اجازت نہیں ملنی تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے طور پر ریزسٹنس کے طور پر شو آف ضرور کریں گے. لیکن ثنا صاحبہ, کسی کی خواہشات کے تابع ہوگا یہ جلسہ, یا پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ جلسے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, ایک پارٹی ہے, اس کا جمہوری حق ہے, اس کا آئینی حق ہے, ہم ان معاملات کو بھی مد نظر رکھیں گے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ تو ہم بکش باتیں کر رہے ہیں نا, یہ تو کہیں اور ہونی چاہیے, پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک حکومت ہوتی ہے, اپوزیشن اگر کوئی سکسیسفل گیدرنگ کرنے جاتی ہے اس کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اس کو اسپاٹ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جمہوری اقدار کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو کبھی بھی سکسیسفل جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, اور ایک ایسی اپوزیشن کو جس کے اوپر آپ نے ہر طرح کی پابندی لگائی ہو. میں کوئی پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہوں, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ لاہور میں جلسہ کرنا ان کے لیے خود ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی خیبر پختونخوا سے لوگ لانے کی, یہ بڑا مشکل ایک چیلنج ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہ وہ کے پی کے سے لوگوں کو چلا کر اسلام آباد سے گزار کر لاہور تک ٹائملی پہنچا سکیں, جو وہ کبھی نہیں پہنچا سکیں گے. اور دوسری بات, جلسے میں پہنچ کر تقریر کرنا بہت دور کی بات ہے. جو ٹائم فریم رکھا گیا ہے اس ٹائم فریم میں بھی وہاں کا لوکل کراؤڈ ٹائملی نہیں پہنچ سکے گا. تو بیسکلی اس جلسے کو خراب کرنے کے لیے پورا ایک سینیریو بنایا گیا ہے. جس طریقے جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ ٹائم آپ کو پتا ہے, لاہور کے لوگ تو 2 بجے ناشتے اور وہ چیزیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جلسے میں پہنچ جانا, اور اس کے بعد جلسے کو اٹینڈ کر کے 5 بجے گھر آ جانا, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور خاص طور پر ایسے پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے جس کا مور دین 50% اسٹرینتھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ٹریول کر کے آئے گی. تو آئی تھنک یہ چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کی گئی ہیں. جب کورٹ نے انٹروین کر لیا تو لاسٹ مومنٹ کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے, جبکہ اس ٹائم تک آپ کا جو پورا سٹیج ہے, ارینجمنٹس ایگزیکٹلی بالکل حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا سلمان صاحب, جس طریقے سے سوشل میڈیا پر جو فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ باقی دیگر لوگوں کو بھی موبلائز کرنے کے لیے گلی گلی کوچے جا رہے ہیں. لاؤڈ سپیکر خواتین نے ہاتھ میں خود اٹھا رکھے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کریں کہ آپ جلسے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. تو جب اتنا آپ موٹیویٹ ہوا ہے تمام کا تمام ورکر, تو کس طریقے سے پاسبل ہوگا کہ حکومت انہیں روک لے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور 45 پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں, اس کو تاریخی طور پہ ڈاکومنٹ کر لیا جائے, اور ممکن ہو تو ڈپٹی کمشنر کو اس کے اوپر صدارتی ایوارڈ بھی دیا جائے. یعنی ماشاءاللہ کیا ان کا ذہن, دانش, عقل ہے, اور جس قسم کے نکات اس میں لکھے گئے ہیں, کیا یہ جلسے گاہ کے نکات ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنے دینا, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر جلسہ کی جگہ اجازت مل بھی گئی ہے تب بھی وہ کنٹینر لگا کے بہت ساری پابندیاں لگا کے جلسے کو منتشر کریں گے, جلسے کو خراب کریں گے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کے پی کے سے لوگ آئیں. لیکن میں کہتا ہوں چلیں, میں پھر بھی مانتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑا شاندار کام کیا. بس اب یہاں پر ایک سٹیمپ لگا دیں, آج کے بعد جو بھی پولیٹیکل پارٹی جلسہ کرے گی اس کے لیے یہی مقام ہوگا جو پی ٹی آئی کو دیا جائے گا, اور یہی ٹائم ہوں گے 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک, 8 بجے تک, جو ٹائم آپ دے رہے ہیں نا, یہ ایک دفعہ طے کر دیں پاکستان کے اندر کہ جلسہ گاہ کون سی ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا باہر کی دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ جلسہ گاہ ہے, جس نے بھی جلسہ کرنا ہے وہ یہیں پر کرنا ہے, آپ طے کر لیں ایک دفعہ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فضل الرحمان کے لیے آپ کی پوزیشن کچھ اور ہوگی, طاہر القادری کے بارے میں کوئی اور پوزیشن ہوگی, تحریک لبیک کے لیے کچھ اور ہوگی, فلاں جماعت کے لیے کچھ اور ہوگی, لیکن جب پی ٹی آئی کی باری آئے گی تو پھر آپ ایک اور پالیسی دیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, پی ٹی آئی نے تو جلسے سے جو گین کرنا تھا وہ کر لیا. اچھا, ان کی تو پارٹی جو ہے اسلام آباد کے جلسے سے متحرک ہو گئی ہے, ایکٹیو ہو گئی ہے, ورکر کو لگا ہے کہ اب ہم باہر نکل سکتے ہیں, اور ان کے اگر یہ نکل آئے تو پھر ایک جو پرسپشن ہوتا ہے. اور دیکھیں نا پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی ہے, پی ٹی آئی ایک چیز کو بریک کرنا چاہتی ہے. وہ بریک یہ کرنا چاہتی ہے کہ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت مل گئی ہے,
اب وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنا پولیٹیکل مومنٹم بنا سکتے ہیں، اور حکومت کو ڈر اس بات کا ہے۔ دوسرا ان کو خطرہ یہ ہے کہ جناب عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں اور جلسوں کی یہ لہر چلتی ہے آگے اور بار بار مختلف علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی جب اپنا مومنٹم بنائے گی تو حکومت کے لیے ایک مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلسہ اس طرح سے ہو سکے گا جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ راستہ نکالا جائے گا جلسہ کا، ہو بھی جائے گا، شام کی خبر ہوگی کہ جلسہ فلاپ ہو گیا، ایک کہے گا کہ جلسہ بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے گین کرنا تھا وہ انہوں نے گین کر لیا ہے، اور حکومتی بکھلاہٹ ظاہر کر رہی ہے۔ تو ان کو ڈر ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی سپیس نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہم اختیار کر رہے ہیں، آج یہ حکومت میں نا، کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے۔ اب آپ عمران خان پہ لاکھ تنقید کریں، آپ کو یاد ہے فضل الرحمان صاحب دھرنا دینے آئے تھے اسلام آباد، بالکل ایسے ہی بلاول صاحب پی ڈی ایم کے کتنے جلسے ہوئے تھے مجھے بتائیے، مینار پاکستان سے لے کے کراچی تک، اور وہاں پہ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کو بڑی شریفانہ کام کرتی ہے، وہ بھی حکومت میں آئے گی، وہ بھی اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ یہ پولیٹیکل کلچر جو پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں نا کہ سیاسی ایکٹیویٹی کو نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت ہو، چاہے کل کی ہے چاہے آج کی ہے، یہ غلط حکمت ہے۔ واقعی اقرا یہ جو نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے اس میں ہم ابھی جب ہم بریک میں بھی بات کرتے اور آپ نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ ہی کہا کہ دیکھیں نا پھر سے مویشی منڈی کا انتخاب کر رہے ہیں یہ لوگ، مطلب آپ کسی پارٹی کے ورکر کو، پارٹی ورکر تو وہ ہیں ہی لیکن وہ پاکستانی بھی ہیں، وہ شہری ہیں اس ملک کے، ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ جلسہ ناکام ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، بار بار ایک ورڈ دہرایا جاتا ہے مویشی منڈی، مویشی منڈی، جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا، جانوروں کی طرح سلوک کیا، یہ کس حد تک جو ہے نا لوگوں میں پھر اشتعال پیدا کرتا ہے وسیع۔ اچھا ویسے وہ جس طرح ابھی سرا نے کہا جو ٹیکٹکس، اور جس طرح سلمان صاحب نے کہا کہ جتنے نکات دیے گئے ہیں یہ تو پولیس رات کراس بھی کر لیں، وہ آسان ہے بجائے ان نکات کے اوپر پی ٹی آئی عمل کر جائے۔ جگہ کا تعین تو اس لیے اتنی دور کیا گیا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا آنا جانا، اور اسی لیے لوگ وہاں پہ جائیں گے بھی نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پر پنجاب حکومت نے خود اپنے بھی پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ اچھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو انہیں اجازت دے دینی چاہیے تھی جلسہ کرنے کی، کیونکہ بے شک اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے اپنا ایک پاور شو کا مظاہرہ بھی کیا، موبلائز بھی کر دیا، لیکن پنجاب میں اس وقت مشکل تھا اتنا سٹرینتھ گیدر کرنا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ تنظیمی اعتبار سے آپ کو کہیں نظر نہیں آتی پنجاب کے اندر۔ حماد اظہر صاحب ہوں، وقاص اکرم صاحب ہوں، یا پھر پی ٹی آئی کے اندر کی جو رفت ہے، اب سارے لوگوں کو سلمان اکرم رضا صاحب تو نہیں لے کے آ جائیں گے نا، یا اور تو نہیں آئیں گے، لیکن تنظیمی طور پر اس وقت پنجاب میں آپ کو پی ٹی آئی بہت تتر بتر نظر آتی ہے۔ وہ ایک بات الگ تھی بانی پی ٹی آئی یہاں موجود ہوتے تو ہم ایک اچھی اسٹرینتھ بھی دیکھتے، تو اس طرح کر کے ایک تو ویسی حکومت نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، دوسرا ابھی اٹک پل کے اوپر کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو بہت مشکل ہے گنڈا پور صاحب یہاں پہ آ جائیں، لیکن آنا تو دور کی بات، مجھے پہلے یہ بتائیں وہ معافی مانگیں گے؟ معافی مانگنا تو دور، وہ اچھا میں ہمیشہ سے گنڈا پور صاحب کو ایک ایڈونچرس وزیر اعلیٰ کے طور پہ ضرور دیکھتی ہوں، کیونکہ جو کام ان کے کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں بالکل نہیں دیکھے۔ مطلب آج کی آپ فوٹیج دیکھیں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لان سے آ رہی ہے کہ وہاں پر وہ ایم این ایز کو ورزش کرا رہے ہیں تاکہ وہ جلسے میں شرکت کر سکے، کیا انہوں نے یہاں پر آ کے کشتی لڑنی ہے یا انہوں نے آ کر یہاں پہلوانی کا مظاہرہ کرنا ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ بریگیڈ ہوگی، بالکل 90% افراتفری جو اس ملک میں پھیلتی ہے نا، اس کے ذمہ دار میں سمجھتی ہوں سیاستدان ہیں۔ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آپ نے جلسے میں شرکت کرنی ہے، آپ آ کے بیان بازی کریں، کچھ بھی کریں، آپ یہ پش اپس لگوا کے ورزش کرا کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ ان ایم این ایز کو کام پہ لگائیں، جو کے پی کے اندر مسائل ہیں آپ اس پہ حل کریں، لیکن فی الحال میں بطور ایک اگر عام انسان کے طور پہ دیکھوں مجھے بہت مایوس کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے۔ ثنا مرزا صاحبہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، مختصر سا کامنٹ لینا آپ کو چاہوں گی، کل کا جلسہ ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اقرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ نون لیگ کے بظاہر سو کالڈ جہاں پر ان کی حکومت اعلیٰ ہے وہاں پر ایک سکسیسفل جلسہ کریں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بادل نہ خواستہ وہ کرنا ضرور چاہیں گے اور کوشش ضرور کریں گے، لیکن جو ایک سکسیسفل میسج وہ دے چکے ہیں اسلام آباد کے بعد، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ لاہور پہ ان کے بہت زیادہ سٹیکس لگے ہوئے ہیں، وہ یہی ظاہر کریں گے کہ ان کی طرف سے ایفرٹ کی گئی، لیکن بہت زیادہ رکاوٹوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے وہ اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کر سکے، ایفرٹ ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ تمام میرا یہ خیال ہے کہ وہ کھلے دل کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے بلکہ بادل نخواستہ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو آج کی رات پاکستان تحریک انصاف کے لیے جلسے کی چاند رات ہے، لیٹس سی کہ ابھی تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کیا ہے کہ واقعی وہیں پر جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لاسٹ ایک سلمان صاحب، کہ میں نے آپ سے کہا کہ جلسہ
पी टी आई की नज़र में बहुत कामयाब होगा, हुकूमत की नज़र में बहुत नाकाम होगा। यही पाकिस्तान की सियासी कहानी है। और जिन लोगों ने इस जलसे से फ़ायदा उठाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पी टी आई अपना एक मोमेंटम जो है आहिस्ता आहिस्ता पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहाल कर रही है। उसमें टाइम लगेगा, फौरी तौर पर तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जलसों की इजाज़त का मिलना, चाहे वो इस्लामाबाद हो और चाहे वो लाहौर हो, पी टी आई के लिए खुश आइंद फैसला है। अच्छा। कम से कम वो एक पोलिटिकल स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गैदर कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है और यहीं से वो अपना मोमेंटम की कोशिश में मसरूफ दिखाई देगी। लेट्स सी कि कल का जलसा होता है या नहीं होता। तब तक के लिए मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।